نسبت رسول سے رکھ لے، تعلق حضور سے رکھ لے، تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا، اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا، ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا۔ تو انسان کو ناشکرا گھوڑوں کے وصف بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہو تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں، اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو ہاشمی النسب بھی ہو، قریشی النسب بھی ہو، اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو، مکے کا سردار کیوں نہ ہو، اللہ اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے، جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے، جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے، چاہے وہ ذات کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چیوٹی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے، ذات کا کتا بھی کیوں نہ ہو، تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ تو جو سب کچھ نبی پہ وار دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر گرد اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ میں کہوں نا مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی، مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی، تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ تو رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداؤں کی۔ تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جا رہی ہیں اور گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی جا رہی ہیں۔ تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئیں، گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں، اور انسان کی مذمت کی گئی۔ یا اللہ، انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے، اور دوسری جانب انسان کو ناشکرہ کہا۔ تو انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا، لیکن انسان کو ناشکرہ گھوڑے کی قسمیں کر کے کہا، تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے، اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے، اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا وہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پر بیٹھو گے۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا، قریشی النسب تھا، ہاشمی النسل تھا، اس وجہ سے اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ابو لہب، لیکن ذلت کے گڑھے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی۔ اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کے ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کے ہیں۔ تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے۔
اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں اس بڑے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے قیصر کا نام کیا تھا، تو شاید اس دور کے قیصر کا نام آپ نہ بتا سکیں۔ کسی کا تاریخ کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ کوئی اس وقت اسے نام ذہن میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس دور کے قیصر کا نام کسی کو نہیں آتا ہو۔ میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، اس دور کی طاقت تھی، لیکن آج اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا، اس دور کا اوباما تھا، لیکن آج کسی کو اس دور کے کسریٰ کا نام نہیں آتا ہوگا۔ اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟